بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے بنو قریظہ کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن میں باہر نکلی اور میں لوگوں کے پیچھے چل رہی تھی کہ اتنے میں نے اپنے پیچھے زمین پر پیروں کی چاپ سنی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھتیجے حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ چلے آ رہے ہیں، اور حضرت سعد نے ڈھال اٹھا رکھی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، چنانچہ حضرت سعد گزرے اور انہوں نے لوہے کی ذرہ پہن رکھی تھی۔ قد کے لمبے ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کا کچھ حصہ اس ذرہ میں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ مجھے خطرہ ہوا کہ ان کے جسم کے کھلے ہوئے حصہ پر دشمن وار نہ کر دے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھاری بھرکم اور بڑے قد آور انسان تھے۔ وہ شعر پڑھتے جا رہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے: ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاتا کہ حمل نامی آدمی بھی لڑائی میں پہنچ جائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو وہ کتنی حسین معلوم ہوتی ہے۔ پھر میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں داخل ہوئی۔ وہاں دیکھا تو چند مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ان میں ایک مسلمان خود پہنے ہوئے بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کیوں آئی ہو؟ اللہ کی قسم تم بڑی جرت والی ہو، تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے یا شکست ہو جائے اور بھگدڑ مچ جائے۔ تمہیں اس جنگ کے دوران گھر میں رہنا چاہیے تھا، باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرا دل چاہنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چلی جاؤں۔ اتنے میں خود والے آدمی نے اپنا خود سر سے اٹھایا تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا: اے عمر، تمہارا بھلا ہو، آج تو تم نے حد ہی کر دی، اس بیچاری کو بہت کچھ کہہ ڈالا۔ ہم لوگ شکست کھا کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کہاں جا سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے جس چیز کا اندیشہ تھا وہی ہوا کہ قریش کے ابن الارقہ نامی ایک آدمی نے سعد کو تیر مارا اور کہا: لے میرا تیرا اور میں ابن الارقہ ہوں۔ چنانچہ اس کا ایک تیر رگ بازو پر آ کر لگا، جس سے وہ رگ کٹ گئی۔ حضرت سعد نے اللہ سے دعا کی کہ جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے انجام کے بارے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ بنو قریظہ حضرت سعد کے جاہلیت میں دوست اور حلیف تھے، چنانچہ ان کی دعا کی وجہ سے ان کے زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر زوردار آندھی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئی کہ مسلمانوں کو لڑنا نہ پڑا، اور اللہ تعالیٰ بڑے قوی اور غالب ہے۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی تیہامہ، عیینہ بن بدر اور اس کے ساتھی نجد چلے گئے، اور بنو قریظہ واپس آ کر اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سعد کے لیے مسجد میں چمڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے دانت غبار آلود تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھ دیے؟ نہیں، اللہ کی قسم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ آپ بنو قریظہ کی طرف چلے اور ان سے لڑے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار پہن لیے اور لوگوں میں کوچ کا اعلان کروایا اور ان سے لڑے۔ چنانچہ حضور نے اپنے ہتھیار پہن لیے اور لوگوں میں کوچ کا اعلان کروایا کہ چلو۔ بنو غنم مسجد کے پڑوسی تھے، اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ آپ ان کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا: ابھی تمہارے پاس سے کون گزر کر گیا؟ انہوں نے کہا: ہمارے پاس سے حضرت دیہا قلبی رضی اللہ عنہ گزر کر گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ حضرت دیہا قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی داڑھی اور عمر اور چہرہ سب کچھ حضرت دیہا قلبی جیسا ہوتا تھا۔ حضور نے جا کر بنو قریظہ کا 25 دن محاصرہ کیا۔ شدید محاصرہ کی وجہ سے جب بنو قریظہ تنگ آ گئے اور ان کی مصیبت اور پریشانی بہت زیادہ ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کر لو۔ انہوں نے ابو لبابہ بن عبد المنذر سے مشورہ کیا۔ ابو لبابہ نے انہیں اشارہ سے بتا دیا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے،
آخر بنو قریظہ نے کہا ہمیں اپنے بارے میں سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اچھا ہے، تم سعد بن معاذ کے فیصلہ کو مان لو۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک گدھے پر سوار کرا کر لایا گیا جس پر کھجور کی چھال کا پالان رکھا ہوا تھا۔ راستہ میں ان کی قوم کو ایک گدھے پر سوار ان کو ہر طرح سے گھیرا ہوا تھا اور سب ان سے بنو قریظہ کی سفارش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے حلیف اور دوست ہیں اور مصیبت میں کام آنے والے ہیں اور انہیں تم خود اچھی طرح جانتے ہو۔ حضرت سعد سب کی سنتے رہے اور خاموش رہے اور انہوں نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب بنو قریظہ کے محلہ کے قریب پہنچے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کہا میرے لیے اب اس بات کا وقت آ چکا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت سعد سامنے سے ظاہر ہوئے تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو کر اپنے سردار کو احتیاط سے سواری سے اتارو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سردار تو اللہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اتارو۔ چنانچہ صحابہ نے ان کو اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا اہتمام ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو قریظہ کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دو۔ حضرت سعد نے فرمایا ان کے بارے میں میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی غداری کی ہے، اس لیے ان میں جو مرد لڑائی کے قابل ہے اسے قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول والا فیصلہ کیا ہے۔ پھر حضرت سعد نے دعا مانگی اے اللہ اگر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریش سے کوئی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھے اس میں شرکت کے لیے باقی رکھ، اور اگر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان لڑائی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا کرتے ہی ان کے زخم سے پھر خون بہنے لگا، حالانکہ یہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ کان کی بالی کی طرح چھوٹا سا نشان نظر آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خیمہ لگا کر دیا تھا یہ اس میں واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کے پاس موجود تھے اور یہ سب رو رہے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے حجرہ میں تھی اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے رونے کی آوازوں کو الگ الگ پہچان رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں بڑے نرم دل تھے، جیسے کہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اماں جان، غم کے ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، لیکن جب کسی کے بارے میں بڑا غم ہوتا تو اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ اکثر تو یہی حالت ہوتی تھی لیکن کبھی آنسو بھی آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی روئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتے تھے، اور میں اس وقت اپنے والد کے رونے کی آواز کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز کو الگ الگ پہچان رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ السلام علیکم۔